اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت ہے اور تمام اقوام عالم کے لیے رہنما ہے۔ اس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے مقام ابراہیم ہے۔ اللہ کے اس گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، اور جو لوگ سفر کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اس گھر کا حج کرنا خالص اللہ کے لیے فرض ہے، اور جو شخص حج کا انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کے حج کرنے یا نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے اسے اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ کیوں اللہ کے راستے یعنی دین اسلام میں کجی کے متلاشی رہتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ حق ہے، اس میں کوئی کجی نہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے، نہیں، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آیات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر آپ واقعی دین ابراہیمی پر ہوتے تو بیت المقدس کو قبلہ بناتے، کیونکہ یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل متوارثاً چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں پہلے تو بیت المقدس پر کعبہ کی فضیلت ثابت کی، پھر کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو شہر مکہ میں ہے، یعنی کعبہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ بیت المقدس سے پہلے بنایا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا۔ الغرض قرآن مجید اور احادیث صحیح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنایا گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کعبہ یعنی مسجد حرام روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد ہے۔ مسجد حرام کا سب سے پہلی مسجد ہونا اس بات کا متغاضی ہے کہ یہ مسجد اس وقت بنائی گئی جب دنیا آباد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں، ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں لا کر آباد کیا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ کعبہ کی بنیادیں اس وقت بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود تھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچہ کو اس کے قریب آباد کیا تھا۔ پھر جب وہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔
آگے فرمایا مبارکم و ہدی للعالمین، یہ گھر یعنی کعبہ بڑا بابرکت ہے، اور نہ صرف بابرکت ہے بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں سے برکت اور ہدایت کے چشمے پھوٹتے رہے، اور اب برکت اور ہدایت کا آخری چشمہ بھی یہیں سے پھوٹا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہی کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے جا رہے تھے، اور اس طرح دعا مانگتے جا رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں ہے، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا مسلم بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری مسلم ہو، اور اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے، ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو رحمت کے ساتھ توجہ فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے دلوں کو پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور بنی اسماعیل ہی میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بنی اسرائیل میں۔ بنی اسماعیل کعبہ کے قریب وہ جوار میں آباد تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ تھا، نہ کہ بیت المقدس۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مسجد حرام میں بہت سی ایسی کھلی نشانیاں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔ من جملہ ان نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی وہاں موجود ہے۔ مقام ابراہیم کا مسجد حرام میں موجود ہونا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کعبہ ہی سے رہا، نہ کہ بیت المقدس سے۔ آگے فرمایا یہ خصوصیت اسی گھر کو حاصل ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو لوگ اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا، بلکہ نہ صرف اس گھر میں بلکہ پورے شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں جو شخص داخل ہوتا ہے اسے امن و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔